أشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر، لا إله إلا الله. صل على محمد وعلى آله اللهم رب هذه الدعوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم ولا وزنوا بالقسطاس المستقيم. ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تكف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله صدق رسوله النار على ذلك والشاكرين والحمد.
برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سننے والی ماؤں، بہنوں، آج کا جمعہ عہد، وعدہ اور بے علمی کے وقت جس چیز کا علم نہ ہو وہ بات نہ کرنا۔ اسلام بہترین دین ہے، بہترین مذہب ہے، بہترین مسلک ہے، بہترین منہج ہے۔ اسلام بہترین راستہ ہے۔ اسلام واحد وہ چیز ہے جس سے آدمی کامیابی حاصل کر سکتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اس کتاب مقدس سے بڑی کائنات میں کوئی کتاب نہیں، اس جیسی کوئی ہدایت نہیں، اس جیسی کوئی بشارت نہیں، اور اس جیسا کائنات میں کوئی قانون اور اصول اور ضابطہ نہیں۔ اسی پہ میری اور آپ کی نجات ہے، اسی پہ میرا اور آپ کا ایمان ہے، اسی پہ زندگی اور موت ہے۔ اگر یہ نہ ہو، نہ مجھ جیسے کی جرت ہے کہ وہ اللہ کی بات کر سکے، نہ کسی اور عالم کا یہ اس کا علم ہے کہ وہ لوگوں کو کچھ بتا سکے۔ رشد و ہدایت کا منبع اور امن سلامتی کا نام قرآن مجید۔ انسان وہی اچھا ہوتا ہے جو بات کا پکا ہو، جس کی زبان وہ کٹ تو سکتی ہے لیکن جو عہد اور پیمان کیا ہو، وعدہ کیا ہو، اس سے نہ مکرے۔ ہمارے معاشرے میں اس چیز کی وقت شاید ختم ہو گئی ہے۔ سودا کرتے وقت، چیز خریدتے وقت، بیچتے وقت، کسی کو کچھ چیز دیتے وقت جو وعدہ کیا جاتا ہے، جو عہد ہوتا ہے، جو بات ہوتی ہے، اس پہ عام طور پہ لوگ عمل نہیں کرتے۔ میں نے آیت پڑھی ہے، دو آیات آپ کے سامنے میں نے بلکہ 2.5 آیتیں پڑھی۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، اس میں آیت نمبر 34 سے لے کے 36 نمبر آیت تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اوفو بالعہد، کہ عہد کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، عہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ اوفو الکیل اذا کلتم، ماپ پورا دو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور درست پیمانے کے ساتھ وزن کرو، ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ بہترین بھی ہے اور حقیقت میں سب سے عمدہ بھی ہے۔ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اس چیز کے پیچھے نہ لگیں جس کا آدمی کو علم نہ ہو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ جو کان ہیں، یہ جو آنکھیں ہیں، یہ جو دل ہے، ان تمام کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہم یہاں جب بیان کرتے ہیں، میں معذرت کے ساتھ میں دوسرے خطبے میں آج کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، جب دوسرا خطبہ میں یہاں کروں گا۔ اس سے پہلے پچھلے جمعے میں ٹائم اوپر ہو گیا تھا، 3-4 منٹ یا 5 منٹ، تو کچھ اسٹوڈنٹ تھے جن کا پیپر تھا غالباً 2 بجے، مجھے علم نہیں تھا، تو معذرت ہے ان طلباء سے، ان اسٹوڈنٹ سے جن کا پیپر تھا۔ اللہ پاک ان کو ان کے امتحان میں کامیاب فرمائے۔ عہد
یہ انسان کا، جیسے انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ اس کا ایک تمغہ ہے امتیازی، اس کی خصوصیت، یہ اس کے لیے تاج ہے۔ آپ کی اگر زبان پکی نہ ہو، آپ وعدے کے پکے نہیں ہیں، تو آپ کی پھر انسانیت ہی نہیں ہے۔ آپ اور میں امت ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بندے ہیں اللہ کے، ہم ماننے والے ہیں قرآن کریم کے، ہم ماننے والے ہیں حضرت رسول کریم کے، ہم جانشین ہیں صحابہ کے، ہم غلام ہیں اہل بیت کے، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، اسلام کے بیٹے ہیں، اسلام ہمارا ترہ امتیاز ہے۔ آدمی کی زبان پکی ہونی چاہیے، آدمی کی زبان میں لفظ نہیں ہونی چاہیے۔ جو بات کر دی سو کر دی، گردن کٹ سکتی ہے، اس سے میرا جو عہد اور ایمان تبدیل نہیں ہو سکتا، میرا نقصان کیوں نہ ہو جائے۔ آپ اور میں مسلمان بطور ایمان ہے کہ رزق کا مالک اللہ ہے، جب میں اپنا قول پورا کروں گا، اس کا قول ہے، اس کا فرمان ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، 13واں پارہ پہلی آیت ہے کہ دنیا کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام کا رزق اللہ کے سپرد ہے۔ جب ہم اپنا قول پورا کریں گے، کسی سے وعدہ کیا ہے وہ پورا کریں گے، تو اللہ کا قول بھی پورا ہوگا، میرا رزق مجھے مل کے رہے۔ جیسے موت میری حقیقت ہے کہ میں نے مرنا ہے، اسی طرح رزق بھی میری حقیقت ہے جو مجھے ملنا ہی ملنا ہے۔ رزق کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مال کی فراوانی ہو، مال کثرت سے ہو۔ رزق ہر وہ چیز ہے جو اللہ عطا کرتا ہے۔ یہ جو ہمارا جسم اللہ نے بنایا، اس کے ایک ایک چیز، ایک ایک عضو کی اگر آپ قیمت نکالیں تو کروڑوں میں جاتا ہے۔ یہ اللہ نے رزق بذات خود ایک جسم کو بھی بنایا۔ اللہ صلاحیت دیتا ہے، وہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ اللہ اگر عقل دیتا ہے، وہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ اگر اللہ قوت سماعت دیتا ہے، سننے کی طاقت دیتا ہے، وہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ اگر اللہ دیکھنے کی قوت بصارت دیتا ہے، وہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ اگر قوت بصیرت دماغ کی تیزی ہے، وہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ اگر چلنے کی قوت ہے، وہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ اگر آنکھوں میں نیند ہے، وہ بھی اللہ کا رزق ہے، اور نیند کے بعد اگر دوبارہ اٹھیں، وہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ جو لقمہ ہم ہر لقمہ، ہمارا تھوک سے لے کے ہمارا ناخن تک، ہماری جسم سے اترنے والی میل سے لے کے ہمارے بالوں تک، ہر چیز اللہ کا احسان ہے اور اللہ کا رزق ہے۔ آدمی کو اس پہ راضی ہونا چاہیے۔ نہ میں اپنا رزق 1 روپے بڑھا سکتا ہوں، نہ رزق اس کو کم کر سکتا ہوں۔ جو اللہ نے لکھ دیا وہ ملنا ہی ملنا ہے۔ اس لحاظ سے ہم بے بس ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، میں جتنی کوشش کروں گا ملے گا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا ہے، اس کا کسی اور لحاظ سے اللہ اس کے لیے رکھ لیتا ہے۔ وہ بھی اللہ نے پہلے لکھا ہوتا ہے کہ اس نے کوشش اور کرنی ہے، اس کو اس کا صلہ اور طریقے سے ملتا ہے۔ بعض اوقات آپ دعا مانگتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ساری زندگی نہیں ملتا، وہ دراصل اللہ نے آپ کے لیے آخرت میں رکھا ہوتا ہے، یا آپ کے بچوں کا مقدر ہوتا ہے، یا آپ کی آئندہ نسل کا مقدر ہوتا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیں نہ سمجھیں، کتنے ہیں جو قبروں میں دفن ہیں، کتنے ہیں جن کو ہندوؤں نے وہ جلا کے راکھ کر کے وہ دریا میں بہا دیا، کتنے ایسے ہیں جو ہوائی جہاز میں دھماکوں سے اڑ گئے، کتنے ایسے ہیں جو ایٹم بم میں جاپان میں، ہیروشیما میں، ناگاساکی میں وہ جو اڑ گئے، جن کے پرخچے اڑ گئے، ان کو بھی ان کا جو رزق ہے جہاں جہاں اللہ نے لکھا ہے وہاں ابھی تک مل رہا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے جس پہ آدمی کو ایمان ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان 6 چیزوں کا نام ہے، ان میں سے ایک یہ ہے والقدر خیر ہی و شر ہی، آدمی کی تقدیر اچھی ہو یا بری ہو، اس پہ میرا ایمان ہے۔ یہ ایمان کا ایک حصہ، جو آدمی اس کے بارے میں ذرا بھی ڈگمگاتا ہے، یاد رکھیے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اپنے کل کے بارے میں سوچئے ضرور، لیکن یہ حق نہ سمجھیے کہ جو میں سمجھوں وہی ہو۔ اللہ کو پتا ہے میرے لیے کیا بہتر ہے۔ جب میں پیدا نہ ہوا، جب میری بنیاد نہ تھی، اس نے جو سوچا تھا وہ بھی بہتر تھا۔ جب پیدا کر دیا وہ بھی بہتر ہے، جب میں دنیا سے جاؤں گا وہ بھی بہتر۔
ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کسی سے کال کر لیں، قرار کر لیں، کسی سے بات کر لیں، معاہدہ کر لیں، وعدہ کر لیں، عہد کر لیں، اس کو پورا کریں، چاہے اس کے لیے اپنی جان ہی کیوں نہ چلے۔ حدیث میں آتا ہے، ابو سعید خدری کی روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایماندار تاجر عام طور پہ معاہدے تجارت میں ہی ہوتے ہیں یا زمین جائیداد میں ہوتے ہیں، اس کا ایک عہد کرنے والا تاجر بھی ہوتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایماندار تاجر، سچا تاجر نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یعنی ایماندار تاجر بات سچ کرے، جو چیز بیچ رہا ہے، جو خصائص بتا رہا ہے، اس میں اتنی خصوصیات ہیں، یہ چیز ایسے ہے، ویسے ہی ہو۔ قسمیں اٹھا کے مال نہ بیچے، بات کرے، بات پوری کرے، نقد ادھار کرے، اس میں بھی پورا اترے، کسی کا حق نہ مارے، دھوکہ دہی نہ کرے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بندہ، وہ تاجر نبیوں کے ساتھ۔ کون؟ جو گناہوں سے مبرہ، جن کا گناہ کوئی نہیں، ایمانداری سے زندگی گزارے، اللہ نبیوں کا ساتھ عطا فرما دیتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کوئی نہ کوئی تاجر، میں آپ کو تبلیغ کرتا ہوں، یہ بھی تجارت، جو میں آپ کو بات کرتا ہوں یہ بھی تجارت۔ اس تبلیغ میں بھی آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، لوگوں کی رضامندی، لوگ خوش ہوں گے، ناراض ہوں گے، اس کو دیکھنے کے لیے اپنا لہجہ بدل لیا، اپنی بات بدل لی، اپنا ضمیر بیچ دیا، اور لوگوں کی خوشنودی کے لیے یہ تبلیغ بھی ایک قسم کی اللہ کے ساتھ تجارت۔ جو عالم، جو مفکر، جو مبلغ اللہ کے لیے تبلیغ کرتا ہے، اللہ کے لیے کسی کے چہرے کو نہیں دیکھتا، کسی کی جیب کو نہیں دیکھتا، کسی کی خوشی یا کسی کے غم کو نہیں دیکھتا، صرف اس کی رضامندی کے لیے وہ اللہ کے احکام لوگوں کو بتاتا ہے، قیامت کے دن اللہ اسے نبیوں کا ساتھ نصیب کرتا ہے۔ اسی طرح وہ تاجر، اسی طرح وہ ذمہ دار، اسی طرح وہ مزدور، اسی طرح وہ مالک، اسی طرح چیز خریدنے والا، اسی طرح چیز بیچنے والا، اسی طرح کسی بھی قسم کا جس سے تجارت سے تعلق ہو۔ جیسے استاد شاگردوں کو پڑھاتا ہے، وہ بھی تجارت، وہ بھی عہد، وہ بھی وعدے کا پابند، وہ بھی سچائی، وہ بھی صدق، وہ بھی برکت کا باعث ہے۔ اچھا استاد، سچائی سے بات کرنے والا، اس کا اثر اس کے شاگردوں پہ ہوتا ہے، وہ بھی ایک قسم کی تجارت کرتا ہے۔ اگر وہ ایماندار، استاد ایماندار، شاگرد ایماندار، دونوں سچے، بیچنے والا سچا اور خریدنے والا سچا، دکاندار سچا، وہاں آنے والا گاہک سچا، ذمہ دار فصل بیچنے والا سچا، فصل لینے والا سچا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انبیاء کا ساتھ نصیب، انبیاء کا ساتھ، موسیٰ نبی کا ساتھ، عیسیٰ نبی کا ساتھ، یحییٰ کا ساتھ، زکریا کا ساتھ، یوسف کا ساتھ، یعقوب کا ساتھ، اسحاق کا ساتھ، ابراہیم کا ساتھ، یونس کا ساتھ، یسع کا ساتھ، یوشع کا ساتھ، عیسیٰ کا ساتھ، جناب محمد رسول اللہ کا ساتھ، جناب نوح کا ساتھ، علیہم الصلاۃ والسلام اجمعین، علیہم اجمعین، ان کا ساتھ۔ کتنی بڑی بات ہے، بغیر کسی محنت، صرف ایمانداری، صرف سچائی، جب بات کرنی سچ بولنا، جب وعدہ کرنا پورا کرنا، اللہ قیامت کے دن انبیاء کا ساتھ نصیب فرمائے۔ کتنا بڑا نتیجہ ہے، کتنا بڑا وظیفہ، کتنا بڑا، کائنات میں اس سے بڑا وظیفہ ہی کوئی نہیں کہ آپ کچھ نہیں کرتے، آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا، آپ نے صرف سچ بولا ہے، آپ ایماندار، آپ کی اللہ تعالیٰ فرشتہ لکھ لیتا ہے، یہ تاجر، یہ ذمہ دار، یہ استاد، یہ شاگرد، یہ خریدنے والا، یہ بیچنے والا، یہ مقتدی، یہ امام، یہ سچا بھی ہے، ایماندار بھی ہے، لکھ دیتا ہے۔ اللہ اس کا صلہ کیا دیتا ہے؟ نبیوں کا ساتھ نصیب فرماتا ہے۔ جہاں مقدر کی بات ہوتی ہے،
کسی کو خواب میں کوئی نبی نظر آ جائے کتنی بڑی سعادت ہے، کوئی نبی نظر آ جائے کتنی بڑی سعادت ہے کہ جن کا گناہ ہی کوئی نہیں ہوتا، جن کے لڑ لگ جائیں تو بیڑے پار ہو جاتے ہیں، وہ اگر خواب میں نظر آ جائے آدمی اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہے۔ اگر قیامت کے دن ان کا ساتھ مل جائے اس سے بڑا اور کیا دنیا میں نتیجہ کیا چاہیے، اور کیا چاہیے؟ یہی تو ہے معراج آدمی کی، کسی نبی کا ساتھ مل جائے تو عہد کرے، وعدہ کرے، کسی سے بے ایمانی نہیں کریں گے، خریدیں گے بے ایمانی نہیں کریں گے، بیچیں گے بے ایمانی نہیں کریں گے، کسی چیز میں جھول نہیں رکھیں گے، بات کریں گے سچ کریں گے، وعدہ کریں گے پورا۔ نبیوں کا ساتھ، صدیقین کا ساتھ، اور صدیق نبی ہوتا ہے یا امت میں کوئی ایک ہوتا ہے، پوری امت میں ایک ہوتا ہے، جیسے جناب ابو بکر کو صدیق اکبر کا لقب ملا۔ صدیق کا معنی ہے کہ جو سچائی کو تلاش کرتا ہے، اتنا تلاش کرتا ہے، سچ بولتا ہے، سچ سنتا ہے، میرے حق میں ہو تب بھی، میرے خلاف ہو تب بھی، اتنا سچ کو پسند کرتا ہے، ذرہ ذرہ دیکھتا ہے تو سچ کی روشنی میں دیکھتا ہے، اللہ اسے صدیق بنا دیتا ہے، اور جو ان سے پیار کرتا ہے، ان کی صفات کو اختیار کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن انہیں ان صدیق کے ساتھ ملا دے۔ یا پھر شہداء کے ساتھ، اوریجنل شہداء، سیاسی شہداء نہیں، جی تنظیموں کے شہداء نہیں۔ غصہ نہ کیجئے، کتنے لوگ افغانستان میں مروائے اور بعد میں کہتے ہیں کہ سی آئی اے نے جنگ لڑی۔ اپنے بچوں کو کبھی مذہبی جنونیوں کے حوالے نہ کریں، کبھی ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئے۔ لوگوں کے فنڈوں پہ کیا کچھ نہیں ہوا، یہ بہت بڑا موضوع ہے، پھر کبھی موقع ملے گا تو ہم بیان کریں گے۔ کتنا لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہوا، فراڈ ہوا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا، 30 سال بعد فائلیں کھلتی ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ فلاں کی جنگ مسلمان لڑتے ہیں۔ اوریجنل شہداء کہ ایک شہید 70 آدمیوں کی سفارش کرے، 70 آدمیوں کی سفارش، ان کا ساتھ ملے گا سچے ایماندار کو، وعدے کے پابند۔ 70 آدمیوں کی سفارش کرنا کوئی آسان ہے؟ ایک آدمی کی سفارش ہو جائے کہ میری وجہ سے کوئی ایک آدمی بخشا جائے، کتنا مقام ہے۔ لیکن شہید کا ایسا مقام، اوریجنل شہید، ایک نمبر شہید۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ جو مال کے لیے لڑتا ہے وہ شہید ہے؟ فرمایا نہیں۔ کوئی لڑتا ہے شہرت کے لیے؟ فرمایا نہیں۔ کوئی دکھاوے کے لیے؟ فرمایا نہیں۔ جس کا مقصد ہو اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے وہ شہید ہوتا ہے، جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، جو ملکوں کے لیے نہیں لڑتے، جو لڑتا ہے صرف اللہ کے لیے، زمین کا ایک ٹکڑا بھی نہ ملے، میری جان اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے، وہ شہید ہوتا ہے۔ فرمایا اس کا ابھی زمین پہ خون کا ایک قطرہ بھی نہیں گرتا، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اسے عذاب قبر نہیں ہوتا ہے، اس کو غسل نہیں دیا جاتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، ان لوگوں کو مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں قربان ہو۔ زندگی ان کی علیحدہ، ہم جیسے زندہ نہیں ہیں۔ عند ربهم يرزقون، اپنے رب کے ہاں ان کو رزق ملتا ہے، وہ لیکن ان کا اکرام اتنا ہے، ان کی عزت اتنی کہ اللہ کہتا ہے انہیں مردہ نہ کہو کہ کہیں ان شہیدوں کی گستاخی نہ ہو جائے۔ زندگی اور ہے ان کی، جو اس دنیا سے چلا گیا، نبی ہو، ولی ہو، صحابی ہو، اہل بیت میں سے ہو، شہید ہو، وہ جو بھی اس دنیا سے چلا گیا اس کا اس دنیا سے رابطہ کٹ جاتا ہے، یادیں باقی رہ جاتی ہیں، وہاں کوئی کتابیں باقی رہ جاتی ہیں، کچھ باتیں باقی رہ جاتی ہیں، کچھ برکت باقی رہ جاتی ہے، باقی اس دنیا سے ان کا عملی وجود رابطہ ختم ہو جاتا ہے، کوئی مانے نہ مانے، کسی کی سمجھ میں آئے نہ آئے۔ لیکن ان کی عزت یہ ہے، فرمایا ان کو مردہ نہ، جو ایماندار ہو، سچا ہو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کو ساتھ ملے گا شہداء کا، شہداء کا ساتھ ملے گا۔ اور اگر آپ اور مجھے ان کا ساتھ چاہیے
تو پھر ایمانداری کریں، سچائی اختیار کریں، سچ بولیں، اپنے آپ کو سچ سے پیار کریں، سچ کو یہاں بھی سنیں اور سچ کو اپنے لوگوں میں بھی پھیلائیں۔ مذاق میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ نہ بولے تو اس کے لیے جنت کی ضمانت۔ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، انٹرٹینمنٹ کے نام پہ، فن کے نام پہ، بڑا فنکار ہے، بڑی بات کر، جھوٹ بول کے کسی کی شکل کا مذاق اڑا کے، کسی کے چہرے کا مذاق اڑا کے، کسی کے ہاتھوں کا، کسی کے پاؤں کا، کسی کی ذات کا، کسی کے مسلک کا ٹھٹھا اڑا کے لوگوں کو ہنسا کے سمجھتا بڑا تیز دماغ ہے۔ یہ دماغ بھی میرے اللہ نے دیا ہے، چاہے تو اس کو معاف کر دے، اسے بند کر۔ اگر آپ سچ بولیں، وعدے کی پاسداری کرے، ایمانداری کرے، آپ کو ساتھ کن کا مل رہا ہے؟ انبیاء کا، شہداء کا، صالحین کا، صدیقین کا، سچوں کا۔ قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، چاہے ان کے حالات خراب ہی کیوں نہ ہو، کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہو نہ ہو۔ میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے اس بندے کے ساتھ کھڑے ہوں جو سچا ہو، جو امانت دار۔ دنیا تو ختم ہونے والی، رسول اللہ نے فرمایا آیت المنافقی اربعون، منافق کی علامات چار علامتیں۔ فرمایا اذا حدث کذب، اذا وعد اخلف، اذا تؤمن خان، اذا خاصم فجر۔ وعدہ کرے، وعدہ پورا کرتا ہے، نہیں توڑتا، بات کرے سچ کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، امانت سونپی جائے امانت ادا کرتا ہے، خیانت نہیں کرتا، جھگڑا ہو جائے تو پھر یہ الٹ ہو گیا، بات کرے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت سونپی جائے خیانت کرتا ہے، اور جب جھگڑا ہو جائے تو گالی بکتا ہے، کسی کی ماں بہن کو بازار میں چوراہے میں اس کو گویا ننگا کرتا ہے۔ منافق کی 4 علامات، ان میں سے ایک میرے اور آپ کے اس موضوع سے ریلیٹڈ کہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا نہیں کرتا۔ جس چہرے کو رسول فرماتے ہیں اللہ نے آدم علیہ السلام کے چہرے کو اپنی پسند کے مطابق بنایا، اپنی پسند کے مطابق، اور ہمارے رسول جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل پہ میرا سب کچھ قربان، جن پہ کائنات کا رب ناز کر قد نرا تقلب وجهک فی السماء، ساری کائنات اللہ کو ڈھونڈتی ہے، اللہ اپنے رسول کا چہرہ آسمان سے بیٹھے دیکھتا ہے۔ اس رسول، جس رسول کے دانتوں کے درمیان فاصلہ تھا، بولتے تھے تو نور نکلتا تھا، اس رسول کا کلمہ پڑھنے والا وعدہ خلاف کیسے ہو سکتا؟ صرف رزق کے پیچھے، صرف چند ٹکوں کے پیچھے وہ کیسے وعدہ خلافی کر سکتا؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں، ابھی زیادہ عمر نہیں تھی، نبی نہیں بنے تھے، نبی بنے 40 سال کی عمر میں، رسول نبی تو بن گئے تھے۔ جب رسول اللہ سے پوچھا گیا آپ کو کیسے پتا چلا آپ نبی ہیں، کب سے ہے؟ فرمایا جب آدم مٹی اور روح کے درمیان، اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ دیا گیا تھا یہ خاتم النبیین ہے۔ رسول کب بنے؟ جب 40 سال کے ہوئے، اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ عبداللہ بن ابی الحسماء بعد میں صحابی بنے، وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ کے ساتھ تجارت کیا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے معاملات کرتے ہیں رسول اللہ، دیانتدار تاجر، زندگی میں کبھی دھوکہ نہیں دیا، جب وعدہ کیا پورا کیا۔ وہ کہتے ہیں کچھ چیزیں رہ گئی تھی، سامان جو رسول اللہ کو میں نے دینا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، پیسے تھے یا کوئی چیز تھی، کہتے ہیں میں نے کہا جی میں آپ کے پاس آؤں گا۔ 3 دن گزر گئے، کوئی ہے ایسا پیر و مرشد، کوئی ہے ایسا راہبر، کوئی ہے ایسا رہنما، کوئی ہے ایسا مجتبی، کوئی ہے ایسا مصطفیٰ، کوئی ہے ایسا رسول، کوئی ہے کائنات میں، آدم کی اولاد میں، نبیوں میں، باغ والوں میں، آسمان والوں میں، زمین والوں میں، سمندر والوں میں، خشکی والوں میں، جو میرے رسول کی پاسنگ کبھی۔ 3 دن گزر گئے،
کہا میں آیا تو آپ نے صرف اتنا کہا کہ تو نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے، 3 دن سے میں یہی ہوں۔ اس رسول کی امت، اس پیارے رسول کی امت، اس مقدس رسول کی امت، اس مجتبی رسول کی امت، اس مصطفیٰ رسول کی امت، شفیع المذنبین کی امت، شافع محشر کی امت، ساقی کوثر کی امت، وہ کلمہ بھی ان کا پڑھتا ہے اور بازار میں بیٹھ کے جھوٹ بھی بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی بھی کرتا ہے، بیانہ دے کے، بیانہ پکڑ کے، لکھت پڑھ کر کے بعد میں وکیلوں کے ذریعے کیس جیت لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرا حق ہے۔ بے شرم ہے وہ امتی، اور میری عادت ہے میں سیدھے لفظ بولتا ہوں، چاہے اپنے لیے ہو چاہے کسی کے لیے، کسی کو غصہ لگے جو مرضی ہو، میری عادت یہ نہیں ہے کہ مداحنت نہیں ہے دین کے معاملے میں۔ ہاں آپ تقریر کے بعد مجھ سے بیٹھے، کوئی مسئلہ نہیں، شکوہ کر سکتے ہیں جیسے میں کرتا ہوں۔ اس تبلیغ میں جہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں وہ عالم خائن ہوتا ہے، خیانت کرتا ہے اگر لوگوں کو مسئلے بتائے جو حقیقت کے خلاف ہو۔ یہ بھی کر لو تب بھی ٹھیک ہے، وہ بھی کر لو تب بھی ٹھیک ہے، ڈانگ ڈھپاؤ یہ پالیسی نہیں۔ آپ کو اللہ نے امانت سونپی، کہاں سے میں اٹھ کے آیا، 50 کلومیٹر فاصلہ ہے، اللہ نے چنا اس جگہ کے لیے، آپ نے نہیں۔ نہ ہی کسی میں یہ ہوتی ہے اتنی استعداد کو کہ کسی کی وجہ سے گڑا ہے کوئی یہ سمجھے کہ ہمارے مسئلے ہمارے مطابق بیان کیے جائیں، کیونکہ میرا ذہن ہے اس کے مطابق بیان۔ سیدھے لفظ بولتے، اس عظیم رسول، اس مقدس رسول کی امت اور اس کا امتی، ان کا کلمہ پڑھنے والا، جس کی آخری خواہش یہ ہے کہ جب میری جان نکلے تو میرے رسول کا نام میری زبان پہ ہو، جس کی خواہش یہ ہے کہ دنیا کے سارے ناطے ٹوٹ جائیں صرف اس کا ناطہ مل جائے، جس کی خواہش یہ ہے قیامت کے دن اس کی شفاعت مل جائے، جس کی خواہش، ہر مسلمان جس کی خواہش ہے کہ مجھے حوض کوثر پہ جام کوثر مل جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے اتنا گر سکتا ہے کہ معاہدہ کر لیا ہے پھر اس سے مکر جائے، پھر اس بات سے مکر جائے، پھر اس بات کو پورا نہ کرے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلح حدیبیہ، صلح حدیبیہ، یہاں سے رسول خواب دیکھتے ہیں، خواب دیکھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، سورہ الفتح، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما فی قلوبہم۔ یہ اللہ نے آیات نازل کی، خواب دیکھی رسول اللہ نے۔ رسول فرماتے ہیں ایک سچی خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہوتا ہے، سچی خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہوتا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن عام طور پہ جو مومن ہوں گے قیامت کے نزدیک، قیامت کے قرب میں مومنوں کے خواب اکثر سچے ہو جائیں گے، مومنوں کے، ایمان والے۔ رسول خواب دیکھتے ہیں کہ میں اور میرے صحابی وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور طواف مکمل کر کے سر بھی منڈواتے ہیں، کوئی بال کٹواتے ہیں، اور رسول اللہ کی خواب صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین رحمت للعالمین اپنے 1400 1500 بعض روایت میں 1400 بعد میں 1500 ساتھیوں کو لے کے جاتے، بعد میں 1600 کا بھی لفظ ملتا ہے۔ وہ جانور ساتھ لیتے ہیں، جانور عمرے کے موقع پہ جانور قربان نہیں ہوتا، یہ شرط نہیں ہوتی، عمرے میں صرف آپ نے لبیک تلبیہ پکارنا ہے، آپ نے چادریں باندھنی اور آپ نے بس وہاں طواف کر 7 چکر لگانے، حجر اسود کو آپ نے بوسہ دینا اگر ممکن ہو یا اشارہ کرنا ہے۔ اللہ تمام کو زیارتیں نصیب فرمائے۔ پھر مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھنے ہیں، پھر اس کے بعد صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 7 چکر لگانے ہیں۔ آدمی کا یہ طواف مکمل، یہ عمرہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آدمی وہ اپنی حجامت بنوائے گا وہی۔ لیکن آپ نے جانور بھی ساتھ لیے، ہر ایک نے ساتھ لیے، کس لیے؟ شکرانے کے طور پہ کہ اتنے سالوں کے بعد چلے ہیں، تقریباً 6 سال ہو چکے تھے، اپنے مکہ کو دیکھے، اپنے بیت اللہ کو دیکھے، اپنی سرزمینوں کو۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس نے اللہ کے لیے ملک چھوڑا ہو، ہم میں سے یہ جو موجود ہیں، ہم میں سے کوئی ایسا شاید نہ ہو جس نے اللہ کے لیے گھر بار چھوڑا ہو۔
یہ اللہ کی سعادت ہوتی ہے، اللہ جس کو چن لیتا ہے کہ اس کی ذات کے لیے اپنے ملک کو بھی چھوڑ دینا، اپنے علاقے کو بھی چھوڑ دینا۔ 6 سال ہو گئے، یہ بڑا عرصہ ہوتا ہے 6 سال، جہاں اس معاشرے میں جس میں عام معاشرہ تھا، جہاں لوگوں کی گالیاں سن سن کے، جنگیں لڑ کے، جہاں بھوکے پیاسے رہ کے، اپنے وطن کو چھوڑ کے، بیت اللہ جس کو دیکھنا بھی عبادت، جس کو چومنا بھی عبادت، جس کے ساتھ لگنا بھی عبادت، جس کو دیکھنا بھی عبادت، جس کی طرف جو ہاتھ اٹھائے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ 6 سال ہو گئے، جہاں ہر روز بیٹھتے تھے، رسول اللہ کا گھر پاس تھا، وہیں سے گزرتے تھے۔ دار ارقم جو مشہور ہے، ارقم بن ارقم، جہاں آپ تعلیم دیتے تھے، وہ بھی قریب ہی تھا، وہیں بیت اللہ میں بیٹھتے تھے، وہاں نمازیں پڑھتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے وہاں کی زیارت، جانور ساتھ لیے شکرانے کے کہ وہاں کریں گے، اللہ تیرا شکر ہے کہ عمرہ کر کے آگے، اور ادھر سے آگے روک لیا انہوں نے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ حدیبیہ ایک جگہ ہے، وہاں روک لیا اور کہا عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ بات چیت کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ آج کتنے ایسے بے شرم لوگ جو حضرت عثمان ذو النورین پہ بھونکتے ہیں، ان کے بارے میں ان کی حکومت اچھی نہیں تھی، فلاں نہیں تھی۔ ہم میں سے کون جس کو نبی نے 2 بیٹیاں دی، ذو النورین، جس کو رسول نے فرمایا کہ آسمان کے فرشتے اس سے حیا کھاتے ہیں، جس عثمان کو تقریباً 8 مرتبہ ایک منبر پہ بیٹھ کے غزوہ تبوک کے موقع پہ آپ نے کہا یہ جنتی، جس کی دیے ہوئے سکوں کو اپنے ہاتھوں میں اچھالتے، اے عثمان آج کے بعد کوئی بھی عمل نہ کرے، تجھے کوئی نقصان نہیں۔ آج کوئی اٹھ کے یوٹیوب پہ بیٹھ کے، کوئی ممبروں پہ بیٹھ کے، کوئی ذاکر اٹھ کے حضرت عثمان کے بارے میں کوئی بات کرے اور یہ سمجھے میں دین کی خدمت کو، اور جی حسینی ہونے کا بھی دعویٰ کرے۔ حضرت حسین کے خالو، حضرت حسین کے دورے خالو، ان کے بارے میں زبان سر کیوں نہیں جاتی؟ شرم حیا ہوتی ہے، اور یہاں شرم حیا بھی نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں ان لوگوں سے، اور جی اہل بیت کے نام پہ بڑے لوگوں کو گمراہ کیا، ہوتے نہیں ہیں اہل بیت کے ماننے والے، یہ ذہن میں رکھیں۔ بغض معاویہ اصل میں حب علی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ لوگوں نے غلط فہمیاں دی، غلط فہمیاں پھیلائیں کہ معاویہ سے بغض کرو گے، عثمان سے بغض کرو گے تو علی سے محبت کرو گے۔ ان لوگوں کو کیا پتا ہے، جن کو عربی آتی ہے، اردو کتابیں پڑھ کے، ان میں سے کوئی، میں چیلنج کرتا ہوں، جتنے یوٹیوب پر اہل بیت کے نام پہ بیٹھے، کسی کو عربی عبارت نہیں آتی ہے، کسی کو عربی کی سمجھ نہیں ہے، صرف اردو عبارتیں سناتے ہیں اور ہمارے سامنے نہیں پیش کرتے، عام لوگوں کے سامنے گمراہ ہوتے ہیں۔ بخاری کی کبھی عمار بن یاسر کی حدیث سنا دی، کبھی کوئی سنا دی، کبھی کوئی سنا دی۔ ہم سے پوچھیں جو حدیث پڑھاتے ہیں، جو حدیث پڑھتے ہیں، کہ ان احادیث کی حقیقت کیا ہے؟ آتا کچھ نہیں ہے، ٹکے کے آدمی نہیں ہوتے، اور لوگ میرے اتنے شاگرد ہیں، فلاں ہیں، اور لوگوں میں غلط فہمیاں۔ اگر اللہ کے رسول کو ان سے زیادہ کوئی محبوب ہوتا حضرت عثمان سے، تو اس کو بھیجتے بات چیت کرنے کے لیے۔ کس کو بھیجا؟ حضرت عثمان، جس پہ رسول اعتماد کرے، اور آج کا یوٹیوبر اس پہ اعتماد نہ کرے، اس کے ایمان کہاں ہے؟ بھیجا حضرت عثمان کو، ادھر سے خبر پہنچی کہ عثمان شہید کر دیے گئے، تو قرآن پھر بول کے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جنہوں نے اے پیغمبر آپ کی بیعت کر رہے تھے، اللہ نے ان کے دلوں کو بھی جان لیا، اللہ نے ان پہ رحمتیں بھی اللہ نے نازل کی۔ رسول نے کہا بیعت ہوگی، موت کی بیعت، ہاتھ رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، بیعت ہوگی، سب کی بیعت ہو گئی۔ کسی نے پوچھا عثمان کی بیعت، رسول اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ رکھتے، لوگوں کے ہاتھ سارے اپنے ہیں، عثمان کا ہاتھ محمد کا ہاتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہاں بیعت لی، اور پھر پتہ چلا کہ شہید نہیں ہوئے۔ جو اصل بات میں بتانے والا ہوں وہ ہے معاہدہ، میرا پیغمبر باوفا، میرا پیغمبر عہد والا، میرا پاک پیغمبر، میرا مقدس پیغمبر، میری سب کچھ اس پہ قربان،
یہ کس کا زبان میں، یہ کس کا نام میری زبان پہ آیا کہ میرے نطق نے اس سے میری زبان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں پھر آپ نے سلو، آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا اگر آپ کو عمرہ کرنے دیا، ہماری تو رہتی نہیں، وہ اتنی جنگیں لڑی اور لوگ کہیں گے دیکھے دور سے آ کے عمرہ کر کے چلا گیا، یہ روک نہیں سکے۔ آدمی کا جو اندر ہوتا ہے نا، جسے وہ کہتا ہے میرا کیا ہے وہ، میری خودداری، اپنے آپ خودداری وہ نہیں ہوتی۔ حق کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے، حق کے مقابلے میں عاجزی ہوتی ہے، اپنے آپ کو جھکا لیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں من وضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک گیا، اللہ اس کے اللہ تعالیٰ اس کا مقام بلند کر دے۔ وہاں پھر آپ نے پھر معاہدہ وہاں ان سے کیا ہے۔ ابھی جس نے معاہدہ کیا سہیل بن عمر، اس کا بیٹا ابو جندل، معاہدہ کیا تھا کہ جو مکے سے آئے گا مدینے میں مسلمان اسے واپس کریں گے، جو مدینے سے مکے جائے گا کافر اسے واپس نہیں کریں گے، چاہے تو رہ سکے۔ معاہدہ یہ تھا 10 سال جنگ نہیں ہوگی، معاہدہ یہ تھا کہ خفیہ اور سر عام ہتھیار ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے، معاہدہ ہو۔ ابھی معاہدہ لکھا نہیں گیا، باتیں زبانی لکھا نہیں گیا، میرا رسول وہ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، معاہدہ نہیں لکھا گیا۔ اس شخص کا بیٹا سہیل بن عمر کا بیٹا ابو جندل وہاں پہنچ گیا، مسلمان ہو کے پاؤں میں بھیڑیاں، اور یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے باپوں کو نہیں دیکھتے، اپنی ماؤں کو نہیں دیکھتے، اپنے خاندان کو نہیں دیکھتے جب حق کا راستہ نظر آتا ہے تو وہاں چل پڑتے ہیں، چاہے پاؤں میں بھیڑیاں ڈال دیں، چاہے گلوں میں توپ ڈال دیں، چاہے گردنیں اتار دیں، چاہے بیویاں چھین لیں، چاہے بچے چھین لیں، چاہے مال چھین۔ ایمان ان لوگوں کا، سورہ حشر پڑھیں 8، 9 اور 10 نمبر آیت، صحابہ کے ایمان کی اللہ تعالیٰ نے وہاں گواہی دی۔ معاہدہ نہیں لکھا گیا، ابھی دستخط نہیں ہوئے، تو سہیل بولا، سہیل بن عمر، کہ معاہدہ میرا بیٹا آ گیا ہے ابو جندل، اس کو میں تمہارے ساتھ نہیں جانے دوں گا۔ آپ نے فرمایا ابھی تو معاہدہ ہوا ہی نہیں۔ اس نے کہا ہوا یا نہیں ہوا، اگر یہ میرا بیٹا یہاں تمہارے ساتھ چلا گیا چونکہ مسلمان ہو گیا تو معاہدہ کینسل۔ میرے رسول کا اعلیٰ ظرف دیکھیے، میرے رسول کا اعلیٰ معیار دیکھیے، میرا رسول عہد و پیمان کا پیغمبر، اس کی عادت دیکھیے۔ انہوں نے کہا چلو اگر صلح ہوتی ہے، صلح کے پیش نظر اس کے بیٹے کو جانے دیا۔ اعلیٰ مسلمان سارے خلاف ہو گئے تھے کہ اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، ان کا آئے ہم واپس کر دیں، ہمارا جائے وہ واپس نہ کریں۔ فرمایا محمد کبھی اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ وہاں پھر آپ نے دستخط کیے، یہاں تک کہ معاہدے میں نام لکھا تھا کہ ھذا ما بین قریش و بین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاہدہ قریش اور محمد رسول اللہ کے یہ درمیان ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا محمد رسول اللہ مٹاؤ، ہم اگر رسول مانتے ہوتے تو ہم کیسے روک سکتے تھے، ہم اگر رسول مانتے ہوتے تو ہم کیسے روکتے تھے، آپ سے جنگیں کیسے کر سکتے، ہم تو رسول ہی نہیں مانتے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں علی لکھنے والے تھے، اور پاک لکھنے والے ہاتھ مولا علی کے، اور نام لکھے محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا علی مٹاؤ، مٹا دے ہو، مٹا دے میرا نام مٹا دے۔ انہوں نے کہا میں کیسے اپنے رسول کا نام مٹا سکتا ہوں، اور جیسے ہم اپنے سینوں سے محمد کا نام کیسے مٹا سکتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا اور آپ وہاں روایت آتی ہے بخاری کی، نہ آپ کو لکھنا آتا تھا نہ آپ کو پڑھنا آتا تھا، یہ نبی امی ہے۔ آپ نے فرمایا کہاں لکھا ہے، انہوں نے کہا یہ لکھا ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنا نام مٹایا، اتنا معاہدے کا پابند، اپنا نام مٹا دیا۔ اور اس رسول کی امت جو اپنی انک کو لیے پھرتی ہے، اپنی فخر اور تکبر کو لیے پھرتی ہے، وہ رسول اتنا مقدس کہ میں اور آپ ساری کائنات مل کے اس رسول کے جانور کے، رسول کے پاؤں کی خاک نہیں، رسول کے جانور کے کھر کی جو نیچے خاک ہے اس کے بھی برابر، اس رسول کی حالت یہ ہے۔ پھر آپ نے اپنا نام وہاں مٹایا، ٹھیک ہے تم نہیں مانتے نہ مانو، میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ پھر آپ نے اس پہ عمل کیا، آپ کے پاس جو بھی وہاں سے آتا مکے سے آپ اس کو واپس کر دیتے، جو بھی آتا واپس کر دیتے۔ تو میرے بھائیوں،
یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے گزارش کی ہیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عہد کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک حدیث سنا کے میں اس موضوع کو مکمل کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا لا عہد لمن لا امانت لہ، اس شخص کا فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ، جس شخص کا ایمان، جس شخص کا عہد نہیں، وعدے کا پابند نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں۔ میں اور آپ اپنے اللہ کو گواہ بنا کے آج سے بیان بڑے سنتے ہیں، عہد کریں، اللہ سے وعدہ کریں اے اللہ آج کے بعد کسی کو ہم وعدہ نہیں توڑیں گے، جو وعدہ کیا ہم پورا کریں گے۔ میرے بھائیوں، زندگی بڑی عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کچھ کلمات اپنے میرے جذبات ہیں جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ پچھلے جمعوں میں نے پیٹرول یا ڈیزل یا چیزوں کی قیمت پہ میں نے یہاں جمعہ پڑھایا۔ بعض لوگوں کو اچھا نہیں لگا، اللہ جانتا ہے، قرآن میرے سامنے ہے کہ لوگ اس وجہ سے کہ جی فلاں پارٹی ہے، اپنی بیٹھکوں میں اپنی مجلسوں میں جا کے بات کرتے ہیں فلاں پارٹی ہے۔ آپ کو شاید ایک یاد ہو موقع، پچھلی گورنمنٹ میں ہمارے عمر فاروق جو ایم پی اس وقت ہوتے تھے، موجودہ ایم ایل اے، ان کے والد فوت ہوئے تھے، میاں مشتاق صاحب۔ یہ بازار بند ہو گئے تھے کہ وزیر اعلیٰ نے آنا ہے، عثمان بزدار نے، آج نام لے لیں، پورے ڈجکوٹ میں آپ جا کے پوچھئے کسی مسجد سے کہ آنا ایک شخص نے ہے، آپ بازار بند کر دیتے ہیں، لوگوں کا راستہ بند کرتے ہیں۔ کون تھا جو یہاں بولا تھا؟ میں وہ بندہ تھا پورے ڈجکوٹ میں، تمام مساجد میں، جس نے کہا تھا کہ یہ ظلم ہے، لوگوں کے راستے بند کرو کہ کسی آدمی کی اس کی تعزیت کے لیے آنا ہے اور آپ راستے بند کرو۔ حق بات جو میں سمجھتا ہوں، میری زندگی اسی پہ ہے، میں کہتا رہوں گا۔ مجھے لوگوں کے پیغام آتے ہیں جی ایسے نہ کریں، سیاست نہیں ہے، یہ میرا فرض ہے، میں نے علم پڑھا ہے، میں صفوں پہ بیٹھ کے میں اپنے آپ کو، میں اپنے اساتذہ کے جوتے اٹھانے والا، میری زندگی نہیں ہے جس دن سچ نہ بولوں میں اپنے گھر میں بیٹھ جاؤں۔ یہاں میں نے جمعہ ایک بیان کیا تھا، میرے وہ بھائی ہیں، بھائیوں سے بڑھ کے، آپ کو پتہ ہے کچھ شادی کے موضوع پہ بیان کیا تھا، میرے بھائیوں سے مجھ سے پیار کرتے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، ہم کسی کا لحاظ نہیں کرتے جب دین کا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ تو اس لیے آئندہ کوئی بھائی یہ تمنا نہ رکھے میں جمعہ چھوڑ سکتا ہوں، تقریر چھوڑ سکتا ہوں، گھر میں بیٹھ سکتا ہوں، لیکن میں حق بیان کرنا نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، اور میں ببانگے دوہل کہتا ہوں، میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، ذہن میں رکھیں، قرآن میرے سامنے، کسی کو یقین آئے نہ آئے، کل کسی اور پارٹی کی حکومت آئے اور غلط پالیسیاں ہوں، ان پہ بھی تنقید کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے آپ کو صحیح بات سننے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔